القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے دو مناسبتیں ہیں. بہت معمولی بات ہی ہم ان پہ کریں, بہت مختصر بات ہی کریں, لیکن دو مناسبتیں ہیں. ایک وہ ہماری اپنی مناسبت تھی. پہلی گفتگو جو میں نے یہاں کی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, کچھ لوگ تھے اس میں سے, تو کچھ بچے یہاں کھیل رہے تھے. اس میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا کہ جو آہستہ آہستہ میری کرسی پر آ گیا تھا پیچھے. وہ بیچارہ کسی اپنے گھر کی بالکنی سے گرا ہے, پہلی منزل سے, اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ جو بیچارہ یہاں پہ کھیل رہا تھا, پہلے گفتگو پہلے دن ہمارے موجود تھا, ابھی آج مجھے گھر پہ یہ خبر ملی کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا. خدا انشاءاللہ گھر والوں کو صبر عطا کرے. بڑا داغ ہے, بڑا غم ہے. دوسری مناسبت عالم اسلام کی, عالم تشیع کی بڑی مناسبت میں سے ہے, اور وہ شب شہادت بی بی خدیجہ کبریٰ اللہم صلی علی محمد. کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو جناب فاطمہ کی والدہ ہیں, بہت بڑی فضیلت ہے. کسی اور فضیلت کو نہ بھی گنوایا جائے تو رسول اللہ کے مشکل زمانے, 25 سال مشکل زمانہ تھا, بہت مشکل وقت. اس میں واحد ہمدرد تھے, بہت وقت دیا. جو مال تھا, جو کچھ دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس تھا, وہ سب تو دیا ہی دیا, لیکن اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کو معلوم ہے بی بی کی وفات کی بڑی وجہ وہ شعب ابی طالب کے 3 سال ہیں, کہ جس سختی میں اس زمانے کے کفار نے ان مسلمانوں کو اس طرح سے بند کر دیا اس پہاڑ میں, اس گھاٹی میں, جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں, کہ جہاں پر یہ دو شخصیت سب سے زیادہ اذیت میں تھیں. بھائی کہ رسول اللہ نے بہرحال ان سے زیادہ درد تکلیف اٹھائی ہوگی, لیکن ان کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے, زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے, بزرگ ہونے کی وجہ سے ان دو شخصیات نے زیادہ درد سہا. ایک خود ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے, اور دوسری بی بی خدیجہ کی. تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کی اتنی امپورٹنس ہے, اسلام اتنا اہم ہے. یہ رسول اللہ جو آپ کو دیکھے گا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس زمانے میں بی بی نے کچھ نہیں رکھا, سب اس اسلام کے لیے سب نے چھاور کیا, سب دے دیا. خدا ہمیں بھی انشاءاللہ خصوصاً ہمارے یہاں خواتین کو اس فکر پہ لائے کہ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جمع کرنے سے آپ کی عزت, آپ کی منزلت, آپ کا مقام اللہ اور اہل بیت کی نگاہ میں نہیں بڑھے گا. جب آپ دیں گی, جب آپ خرچ کریں گی تو بڑھے گا. خدا انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں, ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد. موضوع ہمارا یوم القدس. ہم نے بتایا تھا کہ پروگرام کو پائیں کہ ماہ رمضان میں آخری جمعے سے نزدیک ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہمارا سفر تھا ایران کا، اس لیے ہمارے میزبانوں نے اس پروگرام کو جلدی رکھ لیا، اور آج ہم یوم القدس کے موضوع پر بیت المقدس کی مناسبت سے انشاءاللہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جس قرآن کی آیت کی تلاوت ہم نے کی، سورہ اسرہ کی آیت، پہلی آیت ہے
کہ سبحان الذی، پاک ہے، پاکیزہ ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جنہوں نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے وقت میں۔ شب معراج کی بھی آیت کہا گیا، اسی آیت کو شب معراج کی آیت بھی کہا گیا۔ من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی مکے کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں لے کے گئے اللہ؟ مسجد اقصی تک۔ قرآن کی اس آیات سے ویسے بڑے شبہات دور ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں، اسلام میں، اور بالخصوص بعد میں اس 35 سال میں جو انقلاب نے بیت المقدس کی اہمیت پر یا مسجد اقصی کی آزادی کے موضوع پر، فلسطینیوں کی امداد پر جو بات کی ہے، بہت سارے شبہات ایجاد کیے گئے ہیں۔ قرآن کی آیت بہت ساری باتوں کا جواب دیتی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ شبہات، ہو سکتا ہے ذکر نہ کر سکوں کسی شبہے کا، لیکن میرے دماغ میں وہ سارے شبہات ہیں جو اس وقت، شاید آپ کے یہاں پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمیں عام عوام شبہات ایجاد کرے یا شبہ لے کر آئے افسوس نہیں ہوتا، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ زیادہ تر شبہات علماء طبقے کی طرف سے ہیں، جاننے والوں کی طرف سے ہیں، جنہیں پتہ ہے ان کی طرف سے ہیں۔ تو بہرحال خدا انشاءاللہ ان کی ہدایت کرے۔ ہم یہ شبہات جو عوام میں مطرح کیے گئے ان 30-35 سالوں میں، کوشش کریں گے کہ اب ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، 50 منٹ یا 45 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ان شبہات کے، اکثر شبہات کے جواب دیے جا سکیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے قضیے کو سمجھ لیں، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی، قضیہ سمجھ لیں پہلے کیا ہے۔ آج سے کوئی یقینی طور پہ 125 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ یہودی جمع ہو رہا ہے یورپ میں، یہودی، تھیوڈور ہرزل خبیث کا نام تھا، صحافی ہے، آسٹریا کا رہنے والا ایک صحافی ہے، انٹلیکچوئلس کو جمع کرتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ کانفرنس پہلی نہیں ہے، اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں یہودیوں میں۔ سارا انٹلیکچوئل پوری دنیا کا جمع ہے اور سوچ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس اپنے ممالک ہیں، مسلمانوں کے پاس اپنی سرزمین ہے، ہندوؤں کے پاس اپنے مراکز ہیں۔ اگر کسی کے پاس بعنوان مذہب یہودی، اگر کسی کے پاس زمین نہیں ہے، اپنا کوئی ملک نہیں ہے، تو وہ قوم یہودی ہے۔ پھر ہمیں ہمارا ملک چاہیے، ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں دنیا میں سارے یہودی لائے جا سکیں۔ بھائی یہ لانے کا ان کا موڈ نہیں ہے، سارے یہودی لے کر آئیں گے، دنیا پہ قبضہ کون رکھے گا بھائی؟ نہیں، بہرحال ایسی جگہ چاہیے جہاں یہودیوں کو جمع کیا جا سکے۔ یہ تھیوڈور ہرزل، اس سے پہلے کہ وہ یہ بات کرتا، وہ کتاب ایک لکھ چکا تھا، اس کی کتاب مارکیٹ میں آ چکی تھی، وہ پڑھائی جا چکی تھی، وہ یہودی انٹلیکچوئلس پڑھ چکا تھا، جیو اسٹیٹ کے نام سے۔ اس کتاب کو بھی سرچ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ کتاب آ چکی ہے، لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو میں انشاءاللہ کروں گا، آج سے 35 سال پہلے ان باتوں کو بھی نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ کیسی کوئی کانفرنس ہوئی ہے، سارے یہودی جمع ہوئے، انہوں نے مل کے پلان کیا ہے، ہمیں اپنی حکومت چاہیے، ہمیں اپنی سرزمین چاہیے، یہ بات کہیں نقل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایران کے انقلاب کی برکت ہے کہ یہ بات بھی باہر آ گئی۔ بھائی کہ پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ آقا ملائیشیا میں یہ کتاب باہر آئی ہے، ہاں ملائیشیا میں باہر آئی ہے، لیکن جرأت ایران نے دی ہے کہ ملائیشیا میں باہر آئی ہے، کہ جو کچھ وہاں طے ہوا ان کو آپ پروٹوکولز کہتے ہیں۔ اب بڑے مشہور ہو گئے، وہ یہودی سازش نام رکھ دیا گیا، کہیں مختلف ناموں سے اردو بازار کے اندر مل رہے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ اردو بازار میں پروٹوکولز مل رہے ہیں، جو اس کانفرنس کے اندر باتیں طے ہوئی تھیں۔ بات ہے 1887 کی، 1887 کی۔ 100 سال کا منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ 1987 میں ہم اس 100 سالہ منصوبے کو مکمل کریں گے، ہمارا ملک ہوگا، ہماری دنیا پر حکومت بنے گی۔ یہ جملہ بھی کہا۔ 100 سال کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو۔ ویسے خود 100 سال جو ہے نا، یہ انسان کی پلاننگ نہیں ہوتی، یعنی ہم اچھی طرح سے انسان کو سمجھتے ہیں، آپ سب اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ 5 سال اور 4 سال اور 3 سال کی پلاننگ آپ کے لیے مشکل ہے، پلاننگ کہ جس کے اوپر باقاعدہ عمل کیا جائے۔ کوئی 100 سال کی پلاننگ کرے بغیر شیطانی دماغ کے ہو نہیں سکتا۔
شامل ہوتا ہے شیطان ان میٹنگز میں. 100 سال کے بعد ساری نسل ختم ہو گئی, اگلی نسل اتنی اویئر ہے, وہیں سے آگے لے کے چل رہی ہے بات کو. 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں بیٹھ کے 1887 میں, اور کہہ رہے ہیں ہم کو ایک جگہ چاہیے. اس سے پہلے کتاب لکھی جا چکی ہے, سب کا مائنڈ بنا ہوا ہے, سب نے کہا اوکے جگہ طے کرو کہاں ہونا چاہیے. 4-5 جگہوں کا, سوئٹزرلینڈ کا بھی ذکر ہوا, یوگینڈا کا ذکر ہوا, اور اسی طرح لاطینی امریکہ میں ایک ملک کا ذکر ہوا کہ وہ بھی ٹھیک ہے. پھر بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, ہمیں یہودیوں کو پہنچانا بھی ہے, صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ یہودی ملک بن جائے, یہودی جائیں گے کیسے؟ تو کہا بھائی وہ کیا مطلب, پھر کیا کریں؟ کہا کہ کسی ایسی سرزمین کا انتخاب کرو کہ جہاں پر ہمیں کوئی بہانہ بھی ملے, کوئی مقدس چیز ہو وہاں پہ, کوئی ہم بحث کریں, کوئی لوگوں کو آسرا دیں یا کوئی پرانی باتیں یاد دلائیں. کہا اچھا ایسی کون سی سرزمین ہے؟ کہا وہ کہ جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں. بھائی کہ نکالے نہیں گئے, خود نکلے ہو. کہا وہ کون سی زمین ہے؟ کہا فلسطین. اب آئے سارے فلسطین کے اوپر. کہا بھائی فلسطین کیا کر رہے ہو, وہاں تو مشکل ہو جائے گا, عرب دنیا ہے, خطرناک لوگ ہیں, مسلمان ہیں, جنگجو ہیں. کہا جنگجو ہیں یہ کیسے پتا؟ کہا ابھی تو عیسائیوں نے لڑائی کی ہے. کتنا 900 سال گزرا ہے, اس وقت تو 900 سال گزرا تھا, 800 سال گزرا تھا. عیسائیوں نے ایک جنگ کی تھی, یاد ہے نا, صلیبی جنگیں آپ کہتے ہیں, اسی سرزمین پر تھیں. یہ علاقہ, اردن کا علاقہ, شام کا علاقہ, لیبنان کا علاقہ, یہی سارا مرکز یہ تھا, لیڈر یہاں پر تھا. صلاح الدین ایوبی کا لیڈر, اس کا منطقہ, اس کا علاقہ یہ تھا. کہا بھائی یہ تو بڑی جنگجو قوم ہے, ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. کہا رہنے دو نا, پلاننگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پہلے بات کرتے ہیں چل کے. کہا کس سے؟ کہا خلیفہ سے. خلیفہ کون؟ مسلمانوں کا بیچارہ خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ عبدالحمید دوم, اس زمانے میں آخری خلیفہ. اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, اس کو اپنا پروگرام دیتے ہیں. اچھا سارا پروگرام نہیں کھولا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں, یہ تو آغاز تھا. بعد میں پتہ چلا ہے دنیا کو جب وہ پروٹوکول سامنے آئے کہ بھئی آغاز فلسطین سے ہونا تھا, بنانا پوری دنیا پہ حکومت تھی, لیکن اس میں یہ مینشن کر دیا گیا تھا کہ ہم نیل سے فرات تک کا علاقہ میں چاہیے. یہ سارا یہودی علاقہ ہے, یہ سارا ہمارا علاقہ ہے. عبدالحمید دوم کے پاس آ گئے, اس نے بڑا سخت جواب دے دیا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مسلمانوں کا یہ جتنا بھی ممالک ہے نا, جتنی بھی آبادیاں ہیں, جتنا بڑا مسلمان علاقہ ہے, یہ سارے ایک جسم کے مانند ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں اپنے جسم کا اپنا ہاتھ کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں؟ چلیں بھائی, بڑا شعور تو اس زمانے میں عبدالحمید دوم جیسے خلیفہ کو یہ بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا نہیں دیتا. ہرزل کہہ رہا ہے پچھتانا پڑے گا, جملہ کہہ کے اٹھا ہے, آپ کو پچھتانا پڑے گا آپ کی اس حرکت پہ. انہوں نے کہا دیکھا جائے گا, جاؤ. نہیں دیتا. یہاں سے کچھ ایسی چیزیں کہ جو تاریخ میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی نہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ تھک جائیں گے, لیکن ایران کے انقلاب نے ان حقائق کو کھولا. انہوں نے کہا کہ یہ تو لینا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف متوجہ بھی نہ ہو مسلمان, دنیا ہے اور دنیا متوجہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں لینا ہے. پلاننگ کرو. 15-20-30 دن سال پلاننگ کی گئی. 2 ہدف تھے. ایک, ایسا کوئی کام کرو پوری دنیا ملوث ہو جائے اس میں اور ہم خاموشی سے یہودی کو پہنچا دیں فلسطین, کیونکہ یہ تو مان نہیں رہا. دوسرا کام خلافت عثمانیہ توڑنا ہے تاکہ یہ مرکزی نہ رہے کہ جو بعد میں چیخے کہ بھائی فلسطین کہاں گیا. یہ 2 کام تھے. آپس کی جنگ شروع کر دی, جس کو آپ پہلی عالمی جنگ کہتے ہیں. بے وقوف بناتے ہیں ہم کو, فلاں بادشاہ فلاں جگہ پہ گیا تو اس کو مار دیا گیا تو وہ جنگ شروع ہو گئی. ہم ہی بے وقوف ملے ان کو, مسلمان ہی بے وقوف ملا ہے. جنگ عظیم شروع کر دی, پوری جنگ شروع ہو گئی. یہ بھی حقیقت اس وقت پتہ چلی کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یہ ڈرامہ کیا گیا ہولوکاسٹ والا, 6 ملین یہودی جلا دیے گئے. عجیب, پوری تعداد 6 ملین نہیں بنتی اس زمانے میں, آج 15 ملین سے زیادہ نہیں ہے. جلا دیا گیا, فراڈ ہو گیا. ہٹلر آ گیا, ہٹلر نے کر دیا دوسری جنگ عظیم. پہلے ختم ہوئی تو کمال ہو گیا, پہلی ختم ہوئی تو آدھے سے زیادہ یہودی یہ پہنچا چکے تھے اور وہاں سے آدھے سے زیادہ فلسطینی نکال چکے تھے. دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فلسطین میں اصل گیم ہو رہا ہے. ہم سمجھتے رہے گیم یہاں ہو رہا ہے. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیے گا, میں اکثر یہ بات اپنی محفل میں کرتا رہا ہوں اور آپ پھر کر رہا ہوں یادآوری کے لیے, کہ جو بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں نا, جو ورلڈ کپ کہلاتے ہیں, جن کو آپ ورلڈ, دنیا, عالمی نام دے دیں, یہ سب تماشے یہودیوں کی ایجاد ہے صرف اس لیے. اور یہ ویسے الگ بات ہے کہ یہودیوں نے بھی نمرود سے لیا ہے. یہ کام نمرود نے آغاز کیا تھا جب حقانیت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم تھا نا. ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر خطرناک دلیل دی تھی کہ وہ ہل گیا, وہ نہیں ہلا, سب ہل گئے.
کیا دلیل دی تھی کہ بھائی ان بتوں کو میں نے نہیں توڑا. کہا پھر کس نے آیا, کس کا کام ہے؟ کہا یہ جس کے ٹنگی ہوئی ہیں کلہاڑیاں, یہ جو بڑا والا کھڑا ہوا ہے اس نے توڑا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے, قرآن کی آیت ہے. سب کہتے ہیں یہ کیسے توڑ سکتا ہے, یہ تو نہ ضرر پہنچا سکتے نہ ہلتے ہیں, یہ جملہ ہے قرآن کے اندر. انہوں نے کہا عجیب, نہ یہ ہل سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے. اتنی بڑی دلیل تھی کہ نمرود کے سارے ماننے والے ہلے کہ بھائی گیا مسئلہ گیا. نمرود نے کہا اٹک گئے, ختم ہو گیا, یہ بہت بڑی دلیل ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا میلہ لگاؤ, میلہ, ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے, سب مل کے لکڑیاں جمع کرو. ارے بھائی ابراہیم کو جلانا ایک کمرے کے اندر, لکڑیاں جلاؤ, ابراہیم کو کمرے میں دھکیل دو. نہیں, لوگ بھولیں گے نہیں اس مسئلے کو جو ابراہیم نے دلیل دی ہے. اس دلیل کو بھلانے کے لیے میلہ لگاؤ. میلہ لگایا گیا, سب مل کے لکڑیاں جمع کرو. یہ جو سب مل کے کرنا ہوتا ہے نا, سب مل کے آ جاؤ, پوری دنیا کرکٹ کھیلے گی, پوری دنیا فٹ بال کھیلے گی, پوری دنیا ورلڈ کپ دیکھے گی. یہ جو پوری دنیا جس میں ملوث ہوتی ہے نا, یقین کر لیں پیچھے کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, کوئی بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ پوری دنیا وہ کھیل رہی ہوتی ہے. ہم سب لگے ہوتے ہیں اس میں, عالمی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں. عالمی جنگ, پہلی جنگ ہو رہی ہے, پھر دوسری جنگ ہو رہی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہی ہے. بھائی یورپ کھیل رہا ہے, تماشا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ یہ الگ بات ہے, ایرانیوں نے اس سے زیادہ کے حقائق کھول دیے. انہوں نے کہا یہودیوں کی ضرورت نہیں تھی یہودی اسٹیٹ, اصل میں عیسائیوں کی ضرورت تھی یہودی اسٹیٹ. وہ یہ چاہتے تھے کہ بابا ان یہودیوں کو اپنے ملکوں سے نکالو, انہوں نے ہماری اکنومی پر, انہوں نے ہماری حکومتوں پر, انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. ہیں تو تعداد میں کم لیکن مصیبت ہر چیز جکڑ کے رکھتے ہیں. یہ پلان ان کا تھا. بہرحال ان کی بھی خواہش تھی, ان کا بھی پلان تھا. دونوں مل گئے اور 2 جنگیں عظیمیں کروا دیں. پہلی میں خلافت عثمانیہ توڑ دی, دوسرے کے اندر اسرائیل کا اعلان ہو گیا سامنے آپ کے 1948. کب پلان کر رہے ہیں؟ 1887. کب اعلان کر رہے ہیں؟ 1948. ملک بنا دیا, رہنے والوں کو باہر نکال دیا جو اس ملک میں تھے, فلسطینی. آج پتہ ہے آپ کو 6 ملین سے زیادہ, 60 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے ملک سے باہر پڑا ہے, اور 70 لاکھ سے زیادہ یہودی پوری دنیا سے لا کے اسرائیل میں بسایا گیا ہے. کہ جہاں پر پہلے صرف 9%, زیادہ سے زیادہ 11% ہوا کرتے تھے یہودی تھے اس علاقے میں, اس سے زیادہ نہیں تھے. آج انہوں نے تناسب تبدیل کر دیا. ملکی اعتبار سے دیکھیں 13% زمین نہیں ہے ان کے پاس, سارے فلسطینیوں کے پاس ملا کے 13% زمین, بقیہ ساری یہودیوں کے پاس. غزہ اریحا, اس قدر بےہودہ معاہدہ ہوا ہے. اس آخر میں بک گیا, اچھا لیڈر تھا لیکن آخر میں پریشر کو برداشت نہیں کر سکا. یاسر عرفات, میڈرڈ معاہدہ کر لیا, اوسلو معاہدہ کر لیا, غزہ اریحا لے لیا, 13%. بقیہ بس سب پہ اسرائیل بنا ہوا, بن گیا اسرائیل. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ بڑھ رہے تھے وہ بڑھتے رہتے اور وہ اپنی عالمی حکومت قائم کرتے. کوئی روکنے والا تھا نہیں, کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہمیں مسلمانوں کو ممالک میں تقسیم کر کے, میں نے کل ذکر کیا اس بات کا, ہمیں تو آپس میں لڑوا دیا. تقسیم اتنی پیاری کی ہے, انشاءاللہ نقشہ اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے نقشے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنی پیاری تقسیم کی ہے ان انگریزوں نے مسلمان دنیا کی کہ ہر ملک کا دوسرے ملک سے اختلاف ہے. یہ جو صدام نے جنگ مسلط کی تھی ایران کے اوپر, اس نے کہا تھا بھائی یہ تو عرب علاقہ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں خرم شہر, جس کو آپ کہتے ہیں اہواز تک تو عربی زبان بولی جاتی ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے. ایرانیوں کا دعویٰ تھا شاہ کے زمانے میں کہ بابا سلیمانیہ کہ جو سب سے بڑا تیل کا علاقہ ہے عراق میں, انہوں نے کہا یہ تو ایرانی علاقہ ہے, فارسی زبان بولی جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کردی, 4 بیچارہ ایک ملک کردستان یعنی ایک سرزمین, اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. تھوڑا سا کرد دے دیا عراق کو, تھوڑا سا کرد دے دیا شام کو, تھوڑا سا کرد دے دیا ترکی کو, اور بہت بڑا کرد دے دیا ایران کو. جتنا ایران میں بھائی پورا ملا لیں تو وہ 3 ترک کرد بنتے ہیں جو ان 3 ملکوں کے پاس ہیں. ایک سرزمین کو تقسیم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کرد سب سے زیادہ جنگجو قوم ہے. جب تک یہ لوگ ان ملکوں میں رہیں گے ان ملکوں میں فساد ہوتا ہی رہے گا. صحیح پلاننگ تھی ان کی. آپ کو بھی توڑ دیا, آدھا پٹھان اس طرف ہے آدھا پٹھان اس طرف ہے. کشمیر کو مصیبت آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, سامنے آپ کی کشمیر کیا ہو رہا ہے, آدھا کشمیر اس طرف آدھا اس. آدھا کیا ہے, ہمارے پاس تو پونچھ رہ گئی ہے. خود کشمیری کہتے ہیں بابا پونچھ آپ کے پاس ہے, ہاتھی ہمارے پاس ہے. صحیح کہتے ہیں وہ, ہم پونچھ لیے بیٹھے ہیں, ہاتھی اس طرف ہے سارا کا سارا. پوری اسلامی دنیا کی تقسیم ایسا ہی ہے. آذربائیجان آرمینیا سے لڑ رہا ہے, الجزائر تونس سے لڑ رہا ہے, مصر سے لیبیا لڑ رہا ہے, لیبیا سے سوڈان لڑ رہا ہے,
پوری تقسیم ایسے ہی کی ہوئی ہے انہوں نے، کمال کیا ہے. افریقی دنیا کی تقسیم بھی ایسے ہی ہے. مسلسل دعویٰ ہے بھائی یہ زمین ہماری ہے، زمین تمہاری ہے. یہ اس سے بچیں تو تعصب، علاقائی تعصب نہیں چھوڑتا ہمیں. اس سے بچیں تو زبان کا تعصب نہیں چھوڑتا. اس سے بچیں تو مذہبی فرقواریت نہیں چھوڑتی. یعنی اتنے بڑے بڑے ناسور بنا دیے تھے. یہ باتیں ہم کر رہے ہیں 1948 کہ جس وقت یقین ہو گیا تھا ان کو کہ بیت المقدس تو چھوڑیں، فلسطین کی آزادی کی بات تو چھوڑیں. اب یہ مسلمان اس قابل بھی نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ کو آزاد کروا پائے. مدینہ اور مکہ غاصب لوگوں کے پاس ہے، مقامی لوگ ہیں، ڈاکو لوگ تھے بھائی. ہمارے سامنے سامان، ہمارے باوجداد کے سامنے ہم سے لے لیا گیا. یہ پورا حجاز، سارے مزار ہمارے ڈھا دیے گئے. دنیا کی سیاست بڑی عجیب ہو رہی تھی کہ اس وقت خمینی بت شکن جیسا عظیم انسان ایک انقلاب لے آیا. شیعہ انقلاب آیا. شیعہ فکر ہے بھائی، کہ اصلی اسلام فکر ہے. لیکن تشیع کو اس بات کا سب سے زیادہ احساس تھا. سب سے زیادہ تشیع ان اصول و قوانین کو سمجھتی ہے، اسلام کو سب سے زیادہ تشیع سمجھتی ہے. انہوں نے قیام کیا، خمینی بت شکن نے قیام کیا. 1963 کی بات ہے، 61 سے شروع ہوا ہے خطاب امام کا، 63 میں نکال دیے گئے اپنے ملک سے، ملک بدر کر دیے گئے. پہلا خطاب ہی اتنا جوشیلا تھا کہ اس میں اسرائیل کا ذکر ہو گیا. اب 1963 کی بات ہے، 1963، اور امام اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. اور صدام شاہ پریشان ہو رہا ہے. شاہ کہتا ہے آپ ساری باتیں کریں، ہمیں برا نہیں لگتا، آپ مجھے مرد آباد مجھے کہیں. شاہ کا جملہ ہے آپ مجھے کہیں جو کہنا ہے، مجھے برا بلا کہیں، آپ اسرائیل کو کیوں کہتے ہیں؟ امام سمجھ گئے کہ صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے، صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے. دنیا میں فساد کا مرکز اسرائیل ہے، امریکہ علیہ کار ہے. ان کے کٹ پتلی حکومتیں ناچتے ہیں ان کے کہنے پر. ان ہمارے جو آخری مذاکرات چل رہے ہیں 5+1، ہم پر بڑا واضح. جس علاقے میں مذاکرات کرو، جس ہوٹل میں مذاکرات کرو، جس کمرے میں مذاکرات کرو، پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹ لسننگ ہو رہی ہے. یعنی ڈائریکٹ آلے لگے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ آلے لگے ہوئے ہیں اور سنا جا رہا ہے بیٹھ کے ان مذاکرات کو اسرائیل میں. عجیب ہے. تمہیں ہم سوئٹزرلینڈ میں کریں، جنیوا میں کریں، جہاں کریں، یعنی تم بچا نہیں سکتے؟ نہیں بھائی نہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے. ہر چیز اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. وہ شرمن یہاں سے اٹھتی ہے مذاکرات سے اور جا کے اسرائیل کو، نتنیاہو کو پہلے بتانا پڑتا اس کو کہ جو باتیں چھپ گئیں، جو باتیں نہیں سمجھ میں آئیں، جو باتیں لکھ کے دی گئیں، وہ جا کے اس کو بریفنگ دینی پڑتی نتنیاہو کو، وزیر اعظم کو. اسرائیل بنایا اسی لیے گیا تھا، خمینی بت شکن نے کھولا، کہا پولیس مین کی حیثیت سے بنایا گیا تھا. پولیس مین اس علاقے کے اندر کس جگہ پر دیکھیے گا. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے میں سارے شبہات کے جوابات دے رہا ہوں انشاءاللہ جو یہاں پر ان 30-35 سالوں میں اٹھائے گئے. ذرا اس کی لوکیشن کو دیکھیں. فلسطین پر جو اسرائیل بنایا گیا، فلسطین پر اسرائیل، یاد رکھیے گا، نہ کہ فلسطین کے پڑوس میں اسرائیل، فلسطین کے اوپر اسرائیل بنایا گیا ہے. ذرا اس لوکیشن کو دیکھیں جا کے. بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، ان کی تو زمینی سرحدیں ملتی ہیں اسرائیل کے اوپر. ادھر سے شام شروع ہو جاتا ہے، لبنان شروع ہو جاتا ہے، اردن شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف سے مصر، پڑوسی ہے مصر، زمین سے رابطہ ہے. تو مصر بر اعظم افریقہ، ادھر شام اور یہ سب بر اعظم افریقہ، ایشیا افریقہ کا ملاپ جہاں ہوتا ہو. ایک اوپر ہے میڈیٹرین سی، اس سمندر سے اوپر سارا یورپ، یعنی زمینی سرحدیں دو بر اعظموں کی، پانی کی سرحد ایک یورپ یعنی ایک اور بر اعظم کی، یعنی 3 بر اعظموں کو جس جگہ پر ملنا ہے اس کو کہتے ہیں فلسطین. انبیاء کی سرزمین معروف ہے، انبیاء کی سرزمین، سارے انبیاء گھما کے یہاں پہ لائے گئے. ابراہیم علیہ السلام ہیں تو مدائن میں، لڑائی جنگ ساری مدائن میں کی ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن پھر گھما پھرا کے لے آئے فلسطین. حضرت موسیٰ مصر میں گھما پھرا کے پھر لے آئے فلسطین. حضرت عیسیٰ پھر وہی فلسطین. اور رسول اللہ اگر زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا تو معراج والی تاریخ، معراج والی رات کو لے گئے، دکھا کے لے آئے ان کو بھی فلسطین، یعنی مسجد اقصیٰ جو قرآن کے اندر ذکر ہوا، ان کو بھی زیارت کرائی فلسطین. سارے انبیاء کی زیارت ہوئی ہے فلسطین کی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے فلسطین نہ دیکھا ہو. اس کا مطلب ہے فلسطین کی سرزمین میں ایسا کچھ ہے. اب الگ بات ہے کہ انگریز آرمگدون یا ارمجدون جو بھی اس کو آپ کہیں، تلفظ فارسی کا کچھ اور، انگلش کا کچھ اور، اس آرمگدون کو ڈھونڈتے ہیں اس جگہ کے اوپر، کہتے ہیں یہ فلسطین کا فلاں علاقہ ہے.
یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہاں پر آخری عالمی جنگ ہونی ہے. اچھا یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں جہاں پر عیسیٰ بھی آئیں گے اور عیسیٰ سے لڑنے والا کوئی ایسی بڑی طاقت آئے گی کہ جس کا اگر ہم نے ساتھ نہیں دیا حضرت عیسیٰ کا تو وہ طاقت غلبہ پا لے گی. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ارمگدون ابھی آپ کے پاس انشاءاللہ اردو زبان میں ڈاکومنٹری موجود ہے, تھوڑا سا تلاش کریں, پیام ویام میں جو تلاش کریں تو اردو آپ کے پاس ڈاکومنٹری موجود ہے کہ ان کی نگاہ میں بھی آخری جنگ اس علاقے کے اندر ہو رہی ہے. ہماری روایات میں بھی یہی قضیہ فلسطین, قضیہ بیت المقدس سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو. ہماری روایات میں بھی یہی کہ امام کی آخری جنگ انشاءاللہ ظہور کے بعد ہماری آخری جنگ اس خطے میں ہونی ہے, اس علاقے میں ہونی ہے. ہم بھی گھوم پھر کے وہیں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, مرکز بنایا, آغاز آپ نے کہا مکے سے ہوا ہے, آپ نے کہا مصر ہمارا ممبر بنے گا, آپ نے کہا عراق میں کوفہ ہمارا ممبر بنے گا, فیملی آقا کی وہاں پر رہے گی امام کی, یہ روایات میں ہے. لیکن جنگ ان علاقوں میں نہیں ہو رہی. یہ سب تو آہستہ 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 سرنڈر ہوتے چلے جائیں گے یہ سارے علاقے. جنگ ہماری یہاں پہنچ کر ہو رہی ہے, اس علاقے میں ہو رہی ہے. یعنی یہ مسئلہ جہاں سیاسی ہے وہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دینی بھی ہے, ہمارا شرعی بھی ہے جتنا سیاسی. اور ہم تو کہہ چکے ہیں ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں ہے. یہ بات تم نے پہلے دن کہی ہے آپ سے کہ ہمارا دین ہماری سیاست سے جدا یا ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں ہے. اور اقبال نے صحیح کہا کہ اگر کیا چنگیزی والی بات بتائیے ذرا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کی سمجھ میں آتا ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے. ہماری دین سیاست سے جدا نہیں, ہمارا اور ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں. شہید عارف حسین الحسینی نے معروف جملہ جو خمینی بت شکن نے فرمایا, لیکن جملہ اصل میں مدرس کا ہے. مدرس بہت بڑا آدمی ہے, امام خمینی کے انقلاب سے پہلے کا انقلابی, جس کے گلے میں اس کے امامے کو ڈال کے اس کو پھانسی دے دی گئی. مدرس, شاہ کی پارلیمنٹ کا واحد آدمی جو چیختا رہا کہ قوانین کو اسلامی بناؤ, اکیلا تنہا بیچارہ جہاد کرتا رہا اس زمانے میں. مدرس نے کہا کہ دیانت عین سیاست ماست و سیاست عین دیانت ماست. بعد میں یہ جملہ شہید حسینی نے پاکستان کے اندر کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آقا سیاست میں کہاں وارد ہو رہے ہیں آپ کہاں الیکشنز وغیرہ چکر میں پڑ رہے ہیں آقا, پاکستان کے اندر یہ تو بڑی بری چیز ہے سیاست. انہوں نے کہا بھائی ہم تمہاری والی سیاست نہیں کریں گے, ہم وہ سیاست کریں گے کہ جو ہمیں دین نے سکھائی ہے کہ سیاست دیانت ماست و دیانت سیاست ماست. اصل بات یہ ہو, یہ ہمارا شرعی مسئلہ بھی ہے, دینی مسئلہ بھی ہے, تاریخی مسئلہ بھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ تک جا رہے ہیں. 1961 میں پہلی مرتبہ خمینی بت شکن نے عالم اسلام کے سامنے قضیہ فلسطین کا ذکر کیا, بیت المقدس کی آزادی کی باتیں کی, مسجد اقصیٰ کی آزادی کی باتیں کی. مسجد اقصیٰ رسول اللہ نے جب سفر کیا ہے معراج کا, یہ مکے کی زندگی ہے. ابھی حکومت اسلامی مدینے والی قائم نہیں ہوئی ہے, ابھی معراج کی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی مکے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں فلسطین میں اس زمانے میں مسجد بنی ہوئی ہے. کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی پہلی مسجد مدینۃ النبی ہے اور دوسری مسجد مسجد الحرام ہے, الگ بات ہے کہ آپ بیچ میں مسجد قباء کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر انتظار کیا تھا امام علی علیہ السلام کا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی مساجد ہیں. یا آپ سمجھ رہے ہیں انبیاء سارے مساجد بناتے آئے ہیں, انبیاء سب مساجد بناتے آئے ہیں, نہ کہ چرچ بناتے آئے ہیں. یہ اب انسانی ہاتھوں کی تحریف ہے. چرچ, عیسائیت, یہودیت, کنیسہ, یہ سب آپ کی انسانوں کی کیے ہوئے کام ہیں. یہ سب نبی, سب انبیاء, سب مسلمان ہیں, سب مسجدیں بناتے تھے, سب نمازیں پڑھتے تھے. یہ مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس وقت سفر کروایا مسجد اقصیٰ کا. مسجد اقصیٰ موجود تھی جسے آج وہ ختم کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے ٹیمپل آف سلیمان, ٹیمپل آف سلیمان یہاں پر ہے. سلیمان کا ٹیمپل, ان کا قلعہ, ان کا بنایا ہوا گھر, ان کا بنایا ہوا دربار, ان کے اثرات. سلیمان کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں سلیمان ہمارا نبی ہے. داؤد اور سلیمان یہودیوں کے نبی ہیں. یہی وہ شبہات ہیں جو غلط ہیں. موسیٰ تمہارا نبی نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں مانتے کہ موسیٰ تمہارا نبی ہے, ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے کہ وہ تمہارا نبی ہے. وہ اس وقت تمہارے نبی ہوتے جب ان کی تعلیمات پہ چل رہے ہوتے, اور ان کی تعلیمات پہ چلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مسلمان ہو چکے ہوتے. اگر تم ان کی تعلیمات پہ چل رہے ہوتے, تم تحریفی مذہب ہو, منحرف مذہب ہو. کوئی نبی تمہارا نبی نہیں ہے. سلمان تمہارا نبی نہیں ہے, داؤد تمہارا نبی نہیں ہے, موسیٰ تمہارا نبی نہیں ہے, سلیمان تمہارے, یہ سب ہمارے ہیں, یہ سب ہمارے انبیاء ہیں. اگر نبی کی پیروی کرو تو یہ سب تمہارے ہیں, اگر ان کی پیروی نہ کرو سب منحرف ہو. سارا کا سارا فرقہ, سارا یہودی مذہب, سارا عیسائی مذہب, سب منحرف ہے.
کیونکہ سلیمان کی ٹیمپلز اس مسجد اقصیٰ کے نیچے رہ گئے، مسجد اقصیٰ کو توڑنا ہے، ٹیمپل آف سلیمان کو اوپر لانا ہے، بیوقوف بناتے ہیں۔ کون سے نبی کے ماننے والے ہیں؟ کس انبیاء کے ماننے والے؟ پوجا کرتے ہیں پیسے کی، پرستش کرتے ہیں پیسے کی۔ کہاں نبی، کہاں دین، کہاں اللہ، کس جگہ پر؟ یعنی امریکہ میں، یعنی اسرائیل میں کوئی دین نہیں ہے بھائی، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین پہ کسی نے ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ اگر اس پر قبضہ ہو گیا تو دنیا پر حکومت بنا سکتے ہو۔ یہ کسی نے سمجھایا ہوا یہودیوں کو، اور یہ بات صحیح ہے، یہ بات تورات میں بھی تھی، یہ بات انجیل میں بھی تھی، یہ بات ان کو پتہ تھی، یہ بات ہمارے یہاں بھی تھی، اسلام میں بھی تھی کہ یہ آخری جگہ ہے جب جنگ ہوگی، ہم جب اس پر قابض ہو جائیں گے عالمی حکومت ہماری ہوگی۔ یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، اور آپ کے امام کریں گے یہ کام، عالمی حکومت بنائیں گے، مرکز ہمارا ہوگا، یہ فلسطین ہمارا مرکز ہے۔ اور یہاں تو فلسطینی رہتے ہیں، فلسطینی تو ناصب ہے، فلسطینی مقصر ہے، فلسطینی فلاں ہے، عجیب باتیں۔ اتنا اطلاعات کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا دور ہے، ہاتھوں میں آپ کے سرچ کرنے کے انجنز موجود ہیں، ذرا تھوڑا سا دیکھا کریں نا، مس جائیں ڈھونڈیں آ کے، تو پتہ چلے گا کہ فلسطین شافعی مذہب کے لوگ، شافعی مذہب کے فلسطینی، کہ جہاں جناب فاطمہ کے نام، امام حسین کے نام، امام حسن علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کے نام کی مساجد بنی ہوئی ہیں، امام علی اور رسول اللہ اور محمد تو بہت، ائمہ علیہ السلام کے نام کی مساجد، لیکن اس لیے کہ شیعہ اس قضیے میں ملوث نہ ہو، شیعہ اس قضیے میں ملوث نہ ہو۔ اگر شیعہ اس قضیے میں ملوث ہوا تو کامیابی ملی تشیع کو، اگر انشاءاللہ جیسا کہ ہو رہا ہے آپ شامل ہو گئے، آپ ملوث ہو گئے اس قضیے میں، اب مسئلہ فلسطین، اب قضیہ، اب بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ کو، جو بناتے رہے باتیں تھی 63 سے پہلے کی، 63 سے پہلے کی، اب 1963 کے بعد نہیں، پھر انقلاب آ گیا 79، اب اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ خمینی بت شکن نے جس سب سے بڑی فوج کا اعلان کیا، کہا وہ فوج قدس ہے، وہ سپاہ قدس ہے۔ عجیب ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ عالمی فوج جو بننی ہے اس کا نام ہی سپاہ قدس ہے، اس میں کم سے کم 2 کروڑ لوگ چاہیے۔ کتنے؟ کہا 2 کروڑ، خمینی بت شکن فرما رہے ہیں 2 کروڑ کی فوج چاہیے۔ عجیب، اسرائیل کی جان نہیں نکلے گی۔ اب ہمیں کہہ رہے ہیں فلسطینیوں نے دوستی کر لی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ ہمیں دلائل دیتی ہے، انہوں نے حکومت، انہوں نے دوستی کر لی ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے، اب وہ تو بک چکے ہیں، بکنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں، اب آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ شرعی مسئلہ ہے۔ ابھی میں قبلہ اول کی بات نہیں کر رہا، میں اگر قبلہ اول، یعنی اگر میں قبلہ اول کا ذکر نہ کروں، بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا ذکر نہ کروں، بابا میں اگر انسانیت اور اخلاقیات اور عقلانیت پر بات کروں تب بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، تب بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مستضعفین کی حفاظت، مستضعفین کا ساتھ دینا، ان کے لیے قیام کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں اگر نہ بھی بات کروں مسجد اقصیٰ کی، ابھی ہم چھوڑ دیں مسجد بیت المقدس کو، ابھی ہم اس سرزمین کی مقدس ہونے کی بات بھی نہ کریں، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک قوم کو مجبور کر دیا جائے، پیس کے، مار کے، انہوں نے بیچاروں نے 5 مرتبہ بڑی جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی جنگیں نہیں، 5 مرتبہ جنگیں لڑی ہیں، سب سے زیادہ فلسطین استعمال ہوا ہے، 4 ملک ساتھ ہوا کرتے تھے، اسرائیل کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی جنگ 48 کی ہے، 48 کی، آخری جنگ 82 کی ہے، کہ کسی طرح سے اسرائیل ختم ہو جائے، لیکن خیانت، عرب حکمرانوں کی خیانت، اس جمال عبد الناصر کی خیانت، کہ جس کو سمجھا گیا مصر دنیا کا سب سے بڑا قوم پرست لیڈر، نیشنلسٹ، سب سے بڑا نیشنلسٹ لیڈر، خائن ہے۔ ابھی یمن کی تاریخ کھلی تو پتہ چلا کہ یمن میں خیانت کرتا رہا ہے، 62 کی بات ہے، 1962 یہاں پر خیانت کرتا رہا ہے۔ مصر نے سب سے زیادہ مداخلت یمن میں کی ہے پہلے، پھر یہ کیسے اس کو اسلامی قضیہ سمجھے گا؟ نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کے مورل کو گرانے کے لیے طے شدہ پلان تھا کہ ہم 4-5 جنگیں لڑیں گے، اکیلا ہوگا اسرائیل، ہم سب ہوں گے، اسرائیل ایک ہوگا، ہم سب ہوں گے، شام ہمارے ساتھ ہوگا، اردن ہمارے ساتھ ہوگا، لیبنان ہوگا، مصر ہوگا، پیچھے عراق ہوگا، پیچھے سعودی عرب ہوگا، پیچھے فلاں ہوگا، وہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے، ہم اسرائیل سے لڑیں گے۔ پہلی جنگ شکست ہو گئی، دوسری جنگ شکست ہو گئی، تیسری جنگ تھوڑی سی کامیابی ملی، 67 تھوڑی سی کامیابی ملی، 72 بہت بری طرح شکست ہوئی، اور جب 82 کی 5ویں جنگ ہو رہی تھی قبضہ ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ 67 میں جب آپ کو کامیابی ملی، اس کے فوراً بعد جو آپ کو سزا دی، تھوڑی سی کامیابی ملی تھی، آپ کو سزا دی، اسرائیل فلسطین سے نکلا
جنوبی لبنان پہنچ گیا، اس نے جنوبی لبنان کا علاقہ لے لیا. وہ مصر پہنچ گیا، اس نے وہاں صحرائے سینا لے لیا. وہ شام پہنچ گیا، اس نے وہاں جولان کی پہاڑیاں لے لی. وہ اردن پہنچ گیا، اس نے اردن سے مغربی کنارہ لے لیا. یعنی وہ اور موٹا ہو گیا. ہم سمجھ رہے ہیں ان جنگوں کے نتیجے میں فلسطین کو کچھ مل جائے گا. جی نہیں، یہ سب سمجھی سوچی سمجھی سازش تھی کہ عرب دنیا کے اوپر اسرائیل کا اتنا روب بٹھا دو کہ یہ کہیں بھائی ہم اسرائیل جیسی طاقت سے نہیں لڑ سکتے. اور عربی زبان کا ایک جملہ معروف کر دیا گیا، جیش الذی لا یقہر. اسرائیل ایک ایسی فوج ہے، اسرائیل ایک ایسی فوج ہے لا یقہر، جسے شکست نہیں دی جا سکتی. شکست ناپذیر اسرائیل، یہ نام لگ گیا اس کے ساتھ. حسن نصر اللہ نے کہا بیت عنکبوت، اس کے مقابلے میں جملہ دیا ہے یہ. انہوں نے کہا جیش الذی لا یقہر، ایک ایسی فوج کہ جسے شکست نہیں دی جا سکتی. حسن نصر اللہ نے اس کے مقابلے میں جملہ دیا، کہا یہ اسرائیل بیت عنکبوت. بیت عنکبوت جانتے ہیں؟ یعنی مکڑی کا جالا. عجیب، اسرائیل کو اتنی بڑی طاقت بنایا ہے ہم نے. یورپ اس کے پیچھے، عرب دنیا سرنڈر کر چکی ہے، فلسطینیوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. یہ کون سی طاقت شیعوں کی ہے، ایرانیوں کی ہے، کھڑے ہو گئے کہ یہ قضیہ ہم حل کرائیں گے. اور ہم نے کہا یہ قضیہ ہم حل کرائیں گے. یہ جو آپ موجودہ سازشیں دیکھ رہے ہیں نا، شام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، داعش عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن کا جو نیا قضیہ چھیڑا گیا ہے، یہ سارا اسرائیل کا پلان ہے. کیوں؟ ہمیں ہمارے اصل ہدف سے پیچھے کرنا. اور رہبر معظم اپنی ہر 8ویں 10ویں تقریر کے اندر مسلمانوں کو، خصوصاً شیعوں کو، یہ احساس دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہاٹ شام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی ایشو آپ کو عراق لگ رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی یمن موضوع بن گیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصل قضیے سے پیچھے آ جائیں. ایسا نہ ہو آپ اصل ہدف کو بھول جائیں. اصل ہدف، اصل ایشو، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا قضیہ بیت المقدس کی آزادی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسرائیل کی نابودی ہے. ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ایک ایک قطرہ، ایک ایک بالٹی پانی بہا دیں، بالٹی پانی بہا دیں. آپ عرب کیا کہہ رہا ہے؟ جیش الذی لا یقہر. اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت، یورپ اس کے پیچھے، اس سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی آخری ٹیکنالوجی ہے. یہ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے ہم گھر میں کیا کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ تو ہر چیز سے آگاہ ہے. یہ وہ دنیا میں حکومتیں بناتا ہے، یہ طے کرتا ہے ریپبلکن اوپر آئے گی یا ڈیموکریٹ اوپر آئیں گے. امریکہ الیکشنز کو یہ تعین کرتا ہے. یعنی واقعی ایسے ہی ہے بھی ایسے ہی. اتنا اس کو اوپر لے کے گئے. خمینی بتشکن کو دیکھیے آپ، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے دشمن کے مورل کو گراؤ. مورل اس کا ہائی نہیں ہو، کہو بھائی پانی کی بالٹی ڈالو تو بہہ جائے گا. نہیں کہا ہتھیار اٹھاؤ، کہا ہتھیار اٹھاؤ گے تو یہ تو بھاگ جائیں گے سارے یہودی. خمینی نے کہا ان کی مورل کو گراؤ، بالٹی، پانی کی بالٹی. اسرائیل نے کہا عجیب مصیبت ہے، یعنی اس قابل بھی نہیں سمجھتے ہمیں. اسرائیل کی بالٹی، یعنی ہم پر بالٹی کی باتیں کر رہے ہیں. جی بالٹی، سارے مسلمان مل گئے بالٹی کا پانی، بس ختم اسرائیل. یہ ہے ہمارے نظریات، یہ ہے بیت المقدس، یہ ہے شیعہ نظریہ. ہم نے اس کے لیے قیام کیا ہے. ہم نے اس ماہ رمضان کے جو مہینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقدس مہینہ ہے، تمام ایام، تمام مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ ماہ رمضان، اور جمعوں کے اعتبار سے سب سے مقدس جمعہ جمعۃ الوداع ہے. وقت کے اعتبار سے سب سے زبردست عبادت کا وقت جو ہے نا وہ عصر کا وقت ہے. جمعہ، پتہ ہے آپ کو جمعہ عصر کا وقت امام زمانہ سے مختص ہے. یہ ظہور امام زمانہ جمعے کو عصر کے ٹائم پر ہے، اور پاکستان میں یوم القدس منایا جاتا ہے. یعنی امام زمانہ کی فوج روڈوں پر ہوتی ہے. اتنا چھوٹا ایشو نہیں لیں اس کو. کیا کہا یہ تو بیت المقدس آزادی، گئے تو گئے، نہیں گئے تو نہیں گئے. یہی تو مسئلہ ہے. اسی لیے تو کربلا میں لوگ کم تھے. یہ تو چھوٹی سی جنگ ہے، اگر گئے تو گئے، نہیں گئے تو نہیں گئے. یہی تو مسئلہ ہے. یہ نہیں کرنا. تشیع تجربات ہی کرتی رہی کربلا کے بعد بھی. پاور شو کریں، طاقت شو کریں، اور آپ کر سکتے ہیں. دشمن جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اس بنیاد پہ ابھی پاکستان میں نہیں پس رہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں اس لیے پس رہے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں. ہاں، آپ میں جو پوٹینشیل ہے وہ دیکھتا ہے دشمن کہ بابا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. تشیع اپنی حیثیت اور مقام کو سمجھیں. آپ نے سب سے بڑے مسئلے کو اٹھا لیا. حسن نصر اللہ جیسی طاقت، عباس موسوی الحمدللہ، ان سے پہلے شہید راغب حرب، لبنان. خمینی بتشکن نے اس فکر کو لبنان پہنچایا. کہا بھائی وہاں سے جنگ پر تو تم لوگ ہو، پڑوس میں تم بیٹھے ہو. علماء مجتہدین نے اٹھایا اس ایشو کو، یعنی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی. آیت اللہ عراقی
حزب اللہ ملنے آ رہے ہیں، حزب اللہ لبنان کے لوگ ملنے آئے. آیت اللہ عراقی، آیت اللہ عراقی معلوم ہے آپ کو؟ معروف ہے ایران کے اندر کہ جس شخصیت کے پاس مرجعیت گھٹنے ٹیکتے ہوئے گئی ہے، جملہ میرا سنیں، وہاں سن کے آیا ہوں ایران میں، کہا کہ جس شخصیت کے پاس مرجعیت گھٹنے ٹیکتی ہوئی گئی ہے نا، وہ شخصیت ہے، یعنی جو اپنے آپ سے دور بھگا رہا ہے. خمینی کے استاد ہیں اور خمینی کو مرجعیت مل گئی. اس آدمی نے کبھی اپنے آپ کو اوپر نہیں لایا، کبھی متھا، کبھی شو نہیں کیا، دنیا کو نہیں معلوم اتنا بڑا آدمی قوم میں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ساری مرجعیتیں ختم ہو گئیں. اتفاق تھا، سب کی رحلت ایک ساتھ ہو گئی. پتہ ہے آپ کو ایک وقت ایسا آیا، آیت اللہ گلپائگانی اور آیت اللہ عراقی، ان دو کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں تھا، ساری مرجعیتیں ایک ساتھ ختم ہو گئی تھیں. تو گھٹنے ٹیک کر پہنچی ہے مرجعیت آیت اللہ عراقی کے پاس. بہت بڑا آدمی تھا. آیت اللہ عراقی کے پاس حزب اللہ ملنے کے لیے آئے، لبنان سے حزب اللہ. آیت اللہ عراقی نے کہا کہ اجازت دیں آپ کے ہاتھوں کو چوموں. آیت اللہ عراقی مرجعیت حزب اللہ کے مجاہدین سے کہہ رہی ہے اجازت دیں آپ کے ہاتھوں کو چوموں. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا آپ کو نہیں اندازہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے انبیاء کا قاتل یہودیوں کا تعارف کروایا. پتہ ہے نا آپ کو؟ قرآن کی ڈائریکٹ آیات ہیں قرآن کی کہ انبیاء کا قتل کرنے والا گروہ یعنی یہ یہودی، اللہ کی کتابوں سے جنگ لڑنے والا گروہ یعنی یہ یہودی، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والا گروہ یعنی یہ یہودی. ڈائریکٹ قرآن کی آیات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو. تو کہا کہ اللہ کا دشمن قرار دیا گیا یہودیوں کو. آپ کے ہاتھ اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ آپ واحد قوم ہیں اس وقت عالم اسلام کی، یعنی حزب اللہ لبنان کی، جو ڈائریکٹ اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. اس لیے چاہتا ہوں ان ہاتھوں کو چوموں. یہ منزلت کو بڑھایا حزب اللہ لبنان کی. حزب اللہ کو بھی احساس ہو گیا کہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی مسئولیت ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو تیار کیا اسرائیل کے لیے. ہمیں اتفاق ہوا 1992 کی بات ہے، لبنان گئے تھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن. اب ہم ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. حزب اللہ کا ایک چینل چل رہا ہے المنار، اور ہم بڑے خوش ہو گئے حزب اللہ کے چینل کا دورہ کر رہے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں. اور دورے کے درمیان میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں یعنی کمال ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی اس وقت لبنان میں 100 چینل تھے. 1992 اس وقت لبنان میں 100 چینل تھے، اس میں ایک چینل شیعوں کا تھا المنار. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا آپ نے تو بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہم تعریف کر رہے ہیں حزب اللہ کے مسئولین سے ان کی کاموں کی. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم زیرو ہیں، زیرو. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہمارا موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تشیع نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ ہمارا ٹی وی دیکھتے تو آپ کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑی ترقی پر ہیں. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم اسرائیل کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں یار ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. اس ویژن کے ساتھ حزب اللہ بننا شروع ہوئی، مجاہدین نے بننا شروع کیا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ خدا نے قرآن کے اندر کہا کہ یہودی وہ لوگ ہیں. قرآن سورہ جمعہ جس کو ہر جمعے کے لیے تقریباً استحباب قرار دیا گیا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے، وہاں پر قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس میں یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم یہ زعم رکھتے ہو کہ تم ہی اولیاء اللہ ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. ذرا موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. کہا کہ جو آج تک تم کرتے رہے ہو نا، سوال ہی پیدا نہیں ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ اشارہ دیا یہودیوں کو، یہ اشارہ ملا ہے حزب اللہیوں کو کہ خالی تمہیں ان کے سامنے جا کے چیخنا ہے، زور سے چیخو. آپ دیکھیں یہودی غائب. یقین کر لیں اس وقت موت زندگی کا سب سے زیادہ حریص اور موت سب سے زیادہ خوفزدہ موت سے یہودی ہے. اس دنیا کا یہودی ہے. یہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. یہ تو پلاننگ کر رہا ہے کس طرح سے اپنی عمروں کو بڑھاؤں، کس طرح میں ہمیشہ زندہ رہوں. ابھی پتہ نہیں اس خبیث کو دفنایا نہیں دفنایا. ایرل شارون کو بھی رکھا ہوا تھا نا ابھی تک، اس کو بھی فریز کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. جن کا سابق وزیر اعظم نتنیاہو سے پہلے تھا اس کو بھی رکھا ہوا تھا، شاید کسی وقت اٹھ کے بیٹھ جائے. یہ زندہ رہنے کے لیے آئے بھائی، موت کے لیے نہیں آئے. یہ دنیا بنا رہے ہیں اور تشیع ان کی الٹ ہے. وہ کہتے ہیں بابا اس دنیا میں کچھ عرصے کام کرنے کے لیے آئے، کام کر کے واپس جانا ہے. ہمارا تو وہاں پر گھر ہے، یہاں تھوڑی گھر بنانا ہے. تشیع ان کے مقابلے کا مذہب ہے، ان کے مقابلے کا دین ہے. بات ہماری ختم ہو رہی ہے، سمجھیے گا آپ بات کو. اگر آپ کی سمجھ میں اب تک کی بات آئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے یہودیوں کے ساتھ. ہم نے کہا ہے، ہم نے تشیعوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے، ہم یہودیوں کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے، ہم زائنسٹ کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے. یہودیوں کو بھی تو لیں
تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، یہودیوں سے اوپر آتے ہیں، کیونکہ خمینی بت شکن نے یہ بات کہی کہ سارے یہودیوں کو برا مت کہو، ان میں ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہوں، اور قرآن بھی پتہ ہے آپ کو کہ خیال رکھتا ہے عدالت کا، قرآن نے بھی سارے یہودیوں کو نہیں رگڑا، کہا کہ تم میں سے اگر کوئی اچھا ہے، نیک اہل کتاب میں سے کوئی اچھا ہے، اعمال صالح انجام دے رہا ہے، نیک ہے، تو جنت میں جائے گا۔ قرآن نے بھی احتیاط سے کام لیا، ہم بھی احتیاط سے، خمینی بت شکن کے کہنے پہ سارے یہودیوں کو نہیں، لیکن زائنسٹ کو نہیں چھوڑیں گے، جو یہودی اسرائیل میں موجود اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جو اسرائیل گیا ہے، کیونکہ وہ تو غاصب ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی کا خون بہا کے کسی گھر کے اندر گیا ہے، یہ گھر کسی اور کا ہے، یہ زمین کسی اور کی ہے، باغ کسی اور کا ہے۔ ان یہودیوں سے کوئی ہماری دوستی نہیں جو وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح زائنسٹ، چاہے وہ مسیح ہو، زائنسٹ عیسائیوں میں بھی ہیں، زائنسٹ یہودیوں میں بھی ہیں، یہ خدا کا شکر ہے، یہ موضوعات بھی کھول رہے ہیں، ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، دیکھیں، یہ موضوعات بھی کھول رہے ہیں۔ ہماری ان سے جنگ ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا پر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، جنگ ہماری ہے، ہم نے کہا کہ دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، ہماری جنگ ہے۔ کہا ہمارا نمائندہ، وہ کہتے ہیں انسان ہوگا، ہم کہتے ہیں نہیں، نبی یا نبی کا وسیع یا وسیع کا بھی وسیع، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہوگی، وہ کہتے ہیں یہودی کی حکومت قائم ہوگی۔ جنگ ہماری ہے، ڈائریکٹ ہماری ہے، یہ فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ عربوں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ سید حسن نصراللہ نے سمجھانے کی کوشش کی حزب اللہ لبنان کو، یہ رہبر معظم نے سمجھانے کی کوشش کی ہم کو اور آپ کو، یہ سمجھیں آج یہ سارے فتنے جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ اس یہودی کی وجہ سے ہو رہے ہیں دنیا میں۔ داعش، طالبان، لشکر جھنگوی، سپاہی صحابہ، جس کا بھی آپ نام لیں، یہ سب ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے ان فرقوں کو بنایا ہے، اس طرح کے گروہوں کو بنایا ہے۔ پھر قوارید بھی انہی کی دین ہے، یہ جنگ بھی انہی کا ہے، یہ کافر کہلانا بھی انہی کا کہا ہے، یہ قتل عام، یہ گردنیں اتارنا، یہ سارا یہودیوں کا کیا ہوا کام ہے۔ ہم مانتے نہیں مسلمان ہوں یہ لوگ، پیچھے سے لڑنے والا مجھے لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، زیادہ تر ان میں جو ہے نا کچھ اس طرح کے لوگ شامل کیے گئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مسلمانوں کی گردنیں اتار لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں، تو مسلمان حرکتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال یہودی فکر شامل ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ خمینی بت شکن سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو فتنے کی جڑ ہوتی ہے نا اس جڑ کو اکھاڑو۔ یاد رکھیے گا طریقہ کار جنگ کا یہ ہے بابا، فتنے کی جنگ کو یعنی جہاں جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے فکر، جہاں سے مائنڈ بنایا جاتا ہے، جہاں سے بریفنگ دی جاتی ہے، جہاں سے ٹیکنیکس کا، یعنی اس جگہ تک پہنچو، اس فتنے تک، نہ کہ تم پودوں کو اوپر، پتوں کو، پھلوں کو، ٹنوں کو، ٹنے یعنی ان کے ٹنے سے لڑتے رہو، یہ نہیں کرنا، جڑ کو پکڑو ہمیشہ۔ اور خمینی بت شکن نے جڑ کو پکڑا ہے، بات میری ختم ہو رہی، جڑ کو پکڑا ہے، سمجھیں اس بات کو کیسے۔ آپ کے زمانے میں تو نہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان کے زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن جو ہماری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں یا ہم سے تھوڑے سنجیدہ اور ہم سے زیادہ عمر میں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے زمانے کا ایک واقعہ، ان کے زمانے کی کہانیاں، دوسرے لفظوں میں واقعہ نہیں، کہانیاں جو جوانوں کے زمانے میں نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہمیں سنایا جاتا تھا، قوقاف کے جنوں کی باتیں بتائی جاتی تھی، کچھ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو، بزرگوں کو؟ قوقاف کے جن، قوقاف کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، وہاں کی شہزادیوں کی، وہاں کے بادشاہوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ وہاں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ایک شہزادی کو ایک جن جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا، ایک شہزادی کو جن اٹھا کے لے گیا۔ اب شہزادہ جو ہے جن سے لڑنے کے لیے نکلا، کسی بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، تم جن سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ وہ جن کے تو کئی سر ہیں، جن کے کئی پاؤں ہیں، جن کے کئی ہاتھ ہیں، ایک سر کاٹو گے دوسرا ہو جائے گا، دوسرا کاٹو تیسرا سر آ جائے گا۔ پھر اس نے کہا اصل میں اس جن کی طاقت ایک طوطے میں، اگر تم اس طوطے کو جا کے پکڑ لو اور اس کی گردن مروڑ دو تو یہ جن خود بخود مر جائے گا۔ سنا ہوا ہے نا بزرگوں نے یہ اپنے زمانے کے واقعات، جو آپ کے زمانے میں نہیں ہیں، بچوں کے زمانے میں بالکل نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کون سا گیم اس وقت اینڈرائڈ، کون سا گیم اسمارٹ فون، اب آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں جو اس قدر بری ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی تاریخ، آپ کو اس طرح کے واقعات، اگر دادا دادی سے استفادہ نہیں کر رہے، نانا نانی سے استفادہ نہیں کر رہے، تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں آپ کے معاشرے میں، بری کوئی چیز نہیں آپ کے معاشرے میں۔ بہرحال اب وہ گئے اور انہوں نے جا کے اس طوطے کی گردن دبا دی، طوطے کی گردن دبائی، شہزادی آزاد ہو گئی اور اسی طریقے سے جن بھی مر گیا۔ خمینی بت شکن نے یہ کیا اصل میں، انہوں نے کہا کہ جان امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، سعودی عربیہ میں نہیں ہے، فتنے یہاں نہیں ہیں، فتنے کی جو جڑ ہے نا وہ طوطا ہے۔ طوطا کیا ہے؟ یعنی وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی گردن پہ جا کے حزب اللہ کو بٹھایا ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد حزب اللہ پاؤں رکھتی ہے، حزب اللہ پاؤں رکھتی ہے اسرائیل کی گردن پہ، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، چیخیں پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں، اس کی بھی اور امریکہ کی بھی، اس کی بھی اور سعودیہ کی بھی، اس کی بھی اور ترکی کی بھی، اس کی بھی قطر کی بھی، افسوس کے ساتھ اسلامی ممالک کی بھی چیخیں سنی جاتی ہیں جب اسرائیل کی گردن کو پریشر پڑتا ہے اور حزب اللہ وہاں بیٹھی ہے۔ یہ خمینی کا کیا ہوا کام ہے، اور انشاءاللہ یہ گردن ہم ہی دبائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اور حزب اللہ تو ہم سے زیادہ پر اعتماد ہیں، وہ جو جملہ کہتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ کہیں تاریخ میں آپ کا رول نہیں آیا؟ حزب اللہ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں، آئندہ روایات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر بس ذکر نہیں حزب اللہ،
عالمی فوج، اللہ کی فوج، اللہ کی فلاں، آپ کا ذکر کہیں نہیں آ رہا. حزب اللہ نے کہا صحیح ہے ہمارا ذکر نہیں آ رہا. کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے لیے صرف ایک ڈیوٹی رکھی گئی تھی اور وہ اسرائیل کو ختم کرنا. ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا. اس ویژن کے ساتھ حزب اللہ. اور اگر وہ فتنہ و فساد ختم ہو جاتا ہے 90% دنیا کو امن و امان واپس آ جائے گا. 90% دنیا کا امن و امان واپس آ جائے گا. یہ کوئی کرائسس حقیقی کرائسس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. بجلی کا ہو، آٹے کا ہو، چینی کا ہو، جو بھی ہو، گیس کا ہو، کوئی کرائسس حقیقی نہیں ہے. دنیا مالا مال ہے. اللہ نے ایسی دنیا نہیں بنائی. وہ امریکہ ہے جو ضرورت سے زیادہ گندم اگاتا ہے اور پانی میں بہاتا ہے، دیتا نہیں ہے. اس کی قیمت اوپر نیچے نہ ہو جائے. آئل ایشو بنا دیتا ہے، گیس کو ایشو بنا دیتا ہے، امنیت کو ایشو بنا دیتا ہے. ہم نے بہرحال اسرائیل کی گردن میں پاؤں رکھا ہوا ہے کہ جو دنیا کے مفادات کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے منافع مفادات سارے اپنی کوشش. انشاءاللہ آپ امید ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسرائیل کی نابودی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بیت المقدس کی کامیابی اور انشاءاللہ حزب اللہ کی کامیابی، اور اس طرح سے جو یہ دن منایا جاتا ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں شامل ہو تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہماری زندگیوں میں یہ سامنے ساری کامیابیاں، ساری خوشخبریاں ہمیں اپنی زندگیوں میں مل سکیں انشاءاللہ. درود.